سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی یہ شان ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کو سلطان الہند کہتے ہیں، ہند کے بادشاہ کہتے ہیں، ہند کے راجہ کہتے ہیں۔ غیر بھی سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کو ہٹانے کی، سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کے نام کو مٹانے کی ہمیشہ سازش ہوئی۔ آپ کے دشمنوں نے سازش کی کہ معین الدین کو مٹا دیا جائے، معین الدین جو دین کو لے کر آیا ہے اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ طرح طرح کی دشمنوں نے سازش کی، لیکن آپ کی زندگی سے ایک ہمیں درس ملتا ہے، چاہے اندھیرا کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہونا ہے۔ رات زیادہ کالی کیوں نہ ہو جائے، لیکن سورج کو ضرور نکلنا ہے، ضرور سورج کو طلوع ہونا ہے۔ اسی لیے کہ برائی کا ہمیشہ خاتمہ ہوتا ہے، برائی کی جیت نہیں ہوتی ہے۔ عارضی طور پر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ برائی کرنے والے جیت رہے ہیں، صرف اور صرف ٹیمپروری۔ لیکن جو حق ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جن کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، ضرور ان کی جیت ہوتی ہے۔ اسی لیے زندگی میں کبھی پریشانی آ جائے، کٹھنائی آ جائے، ایسا نہ کریں کہ زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں اور شور و گل کرنے لگیں۔ صبر تحمل سے کام لیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو استقامت کے ساتھ بنے رہتے ہیں اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے، اس پر اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان جب تشریف لائے تو کرامت کے ذریعے آپ تمام چیزوں کو حل کرتے چلے گئے، تمام مشکلوں کو آپ نے کرامت کے ذریعے سولو کر لیا۔ در حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کرامت دکھائی، ادھر کھانا آ گیا، آپ نے کرامت دکھائی، ادھر لباس آ گیا، آپ نے کرامت دکھائی، جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ چیز آپ کو حاصل ہو گیا۔ در حقیقت میں اولیاء صالحین، اللہ رب العزت کے نیک بندے اپنی ذات کے لیے کبھی کرامت کا ظہور نہیں کرتے ہیں، کبھی اپنی کرامت کو نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ جو ان کی کرامت ہوتی ہے سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتی ہے، مذہب اسلام کو تقویت بخشنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک ولی اگر کرامت دکھاتے ہیں تو اپنے کرامت کے ذریعے بھی مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے نظریات کو درست کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ذات کے لیے وہ کرامت نہیں دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کو اللہ رب العزت نے کرامت عطا کیا تھا، آپ کے پاس کرامت کا اختیار تھا، اس کے باوجود بھی سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے فاقہ میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے عاجزی، انکساری کو پسند کیا ہے۔ آپ کافی مشقت سے گزرے ہیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام خواجہ حسام الدین تھا۔ وہ بچپن کے عالم میں تھے اور علم دین حاصل کر کے آ رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اچانک خواجہ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو چکر آنے لگا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور کہا کہ اے خواجہ حسام الدین، کیا بات ہے، کیوں تم اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے؟ تو خواجہ حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کمزوری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ دوستوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں کھائیں تو آپ کے والد؟ تو خواجہ حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے والد تو 7 دن سے بھوکے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت پانی پیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ خواجہ حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں سے اس طرح کہا۔ جب آپ کے دوست اپنے اپنے گھر کو واپس گئے تو آپ کے دوست نے اپنے والدین سے کہا کہ آج تو غضب ہو گیا، آج خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہم لوگ غلام ہیں، جن کی ہمارا آپ تعظیم و تکریم کرتے ہیں، جن کی خدمت کرتے ہیں، ان کا صاحبزادہ آج ہمارے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا
تو اچانک وہ راستے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم لوگوں نے صورتحال معلوم کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اور جو ہمارے والد ہیں وہ 1 ہفتے سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ جب بچوں نے اپنے اپنے والدین سے کہا تو اس کے جتنے دوست تھے سب کے والدین نے اپنے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے وہ لوگ چلے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اپنی خانقاہ میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں کھانا لے کر حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تم لوگ اس طرح میری بارگاہ میں آ رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ نے کبھی اشارہ نہیں کیا، ہمیں بتایا نہیں کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ ہم غریبوں کو آپ اگر حکم فرماتے تو ہم اپنی جان آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے، ہم آپ کی خدمت کرتے۔ تو سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ کس نے تم لوگوں کو یہ خبر دی ہے؟ آج آپ کے صاحبزادے چکرا کر زمین پر گر گئے تھے، تو ان کے دوستوں نے پوچھا تھا کہ بتائیں کیا بات ہے، کیوں آپ بے ہوش ہو گئے، کیوں آپ زمین پر گر گئے؟ تو آپ کے صاحبزادے نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب 1 ہفتے سے بھوکے ہیں، گھر میں فاقہ ہے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر واپس آئے۔ جب آپ اپنے گھر واپس آئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو طلب کیا کہ حسام الدین کہاں ہو، ادھر آؤ۔ آپ کے بیٹے آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم میرے نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، تم میرے نظروں سے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ، تم میرے پاس مت آنا۔ میں فاقہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اور جو میرے اور میرے رب کے درمیان جو راز ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، لوگوں کو بتائے، میں اس کو اپنے چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اگر سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان چاہتے کرامت کے ذریعے کھانا منگاتے، جو دل کرتا وہ کھاتے، جو پینے کا دل کرتا وہ پیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کرامت سے نہیں نوازا تھا۔ وہ چاہتے تو سب کچھ کر لیتے اپنے کرامت کے ذریعے، لیکن انہوں نے اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے جو بھی کیا ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ والے اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہر اللہ کے ولی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، واقع میں جو اللہ والے ہوں گے ان کی زندگی صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نیک ولی، اللہ رب العزت کی نیک بندے، اولیاء صالحین سب سے پہلے انسان کو مشقت کرنا سکھاتے ہیں، سب سے پہلے انسان کو برداشت کرنے سکھاتے ہیں، انسان کو صبر کرنا سکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر انسان کی زندگی کو بدلتے ہیں، انسان کی کیفیت کو بدلتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی مصیبت ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو ہم شور و گل کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے وقار کو کھو دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہاں جائیں، نہیں جائیں، کون ہمارا سہارا بنے گا۔ یعنی جب ہم پر مصیبت آ جائے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہم صبر کریں یا پھر بے صبری کے ساتھ زندگی گزاریں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے کو نہیں چھوڑتے تھے، نمازوں کو ترک نہیں کرتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے۔ آج ہم مسجد میں عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، آج اذان ہوتی ہے ہم کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، آج مسجد سے اذان کی آواز آتے رہتی ہے ہم موبائل میں، سوشل میڈیا میں مشغول رہتے ہیں، آج ہم اپنی نیند میں مشغول رہتے ہیں اور ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہے، ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، نمازیں قضا ہوتے رہتی ہے
لیکن ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر فرض کیا تھا، جو عبادتیں اللہ رب العزت ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے عیش و عشرت اتنا زیادہ دیا ہے کہ پچھلے لوگوں کو اتنا زیادہ عیش و عشرت سے اللہ رب العزت نہیں نوازا تھا۔ آج ہمارے پاس ہر ایک چیز کی سہولت ہے، ہر ایک چیزیں جو ضروری ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا گھر ملتا ہے جہاں لوگ ننگے رہتے ہو؟ کوئی ایسا گھر ملتا ہے جہاں رات کو لوگ بھوکے سوتے ہو؟ بہت کم ایسے گھر ملتے ہوں گے جو بھوکے سوتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت سب کو کھلاتا ہے، اللہ رب العزت سب کو لباس پہناتا ہے۔ آج ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے اسلام کو اجنبی بنا دیا۔ ہم اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پہ لگاتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے گھر میں اسلام کو زندہ نہیں کرتے۔ یہ بتائیں دور حاضر میں لوگ کیا اسلام کو اپنے بیٹیوں کے اوپر پسند کرتے ہیں؟ کیا کوئی اپنی بیویوں پر اسلام کو پسند کرتا ہے؟ اگر سچ میں ہم اور آپ مذہب اسلام کو پسند کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ عورتوں کا حجاب کہاں گیا؟ عورتوں کا نقاب کہاں گیا؟ کیوں عورتوں کا پردہ نکل گیا؟ اسی لیے کہ ہم اسلام کو مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، اور باہر جا کر شادی حال میں دیکھ لیں کہ شادی حال میں کوئی اسلام نہیں ہے۔ شادی حال میں جا کر ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کسی کافر کی شادی ہو رہی ہے۔ جتنے خرافات شادی میں کافر کرتے تھے، آج مسلمان اس سے زیادہ خرافات شادی میں کر رہے ہیں۔ مسلمان اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، اسلام کو اجنبی بنا دیا ہے۔ کیا ہم اپنے برتن پر، اپنے دسترخوان پر اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اسلام اپنے برتن، اپنے دسترخوان پر پسند تھا تو کیوں آج ہم کھڑے کھڑے نکر پر، چوک چوراہے پر کھا رہے ہیں؟ اگر ہمیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے لباس کو دیکھ لیتے۔ اگر ہمیں اپنے چہرے میں اسلام کو پسند تھا تو آئینے میں جا کر اپنے چہرے کو دیکھ لیتے۔ ہم نے خود مذہب اسلام کو اجنبی بنا دیا ہے اپنے گھروں میں، اور ہم اور آپ بات کرتے ہیں اسلام کے لوٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام پر فلاں ظلم کر رہا ہے۔ خود ہمارے اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ خود ہم مذہب اسلام پر ظلم کرتے ہیں، مذہب اسلام کے طریقے پر چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ غیر کی روش پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ میں اس طرح کی باتیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی حکومت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اپنے وقت کے وہ سلطان تھے، اپنے وقت کے وہ راجہ تھے، لیکن پابندیاں اتنی زیادہ تھی کہ آج تک جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، کسی بھی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہے، کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی کوئی نمازیں قضا ہو گئی ہو، یا اپنے قصدن کسی نماز کو قضا کر دیا ہو۔ کوئی ایسی کتابیں نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے اپنی تمام زندگی میں پابندی سے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا اور اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنی التجائیں، اپنی باتیں، اپنا دکھ، اپنا درد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی فریاد کو سنتا ہے، اور اللہ رب العزت اس عبادت کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے اور اپنے سر کو جھکائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنا مکمل وجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت
اس بندے کو دنیا والوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اسٹیٹس کو ہائی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی عزت میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں، ان کے نام سے نیاز تقسیم کرتے ہیں، فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ کوئی اور اس طرح نہیں نواز سکتا ہے جو اللہ رب العزت نوازتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس بندے کے نام کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس کا تو انتقال ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، لیکن اس کے وصال ہونے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کے نام کو زندہ کر دیتا ہے، اور لوگ اس کا نام لیتے رہتے ہیں اور ان کی نام سے ہی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی نسبت سے اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو شروع کیا اور غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں، تو کچھ وقت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو خوب نوازا، ان کے کاروبار میں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں دی۔ اسی لیے کہ جو نسبت ہوتی ہے نا، انسان کی محبت ہوتی ہے نا، انسان جس سے محبت کرتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، جن کو لائک کرتا ہے، اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اچھے لوگوں کی برکتیں اس پسند کرنے والے کے اوپر نازل کرتا ہے۔ آج ہمارے پسند بھی بیکار ہیں، آج ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کی اینڈ کیا ہوگی، اس کا آخر کیا ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں، ہمیں یہ بھی گمان نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس کے باوجود ہی ہم آنکھ بند کر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنا رہنما، اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں، اپنا قائد بنا لیتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ در حقیقت میں مذہب اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ تم پسند اس کو کرو جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے کردار اچھے ہو، جو اپنے علاقے میں سب سے بڑا تقوی والا ہو، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا پھر وہ لوگوں کے سامنے ہو، وہ جہاں بھی رہتا ہو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے شمار محبت کرتا ہو۔ صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کو راضی کر لو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر لو۔ اگر ایسا کر لو گے تو ضرور تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی شان ہے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کیا، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی۔ آج جو ہمارا آپ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کو عطائے رسول کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ہند میں ڈیوٹی لگائی، ہند والوں کو عطا کیا ہے، عطا کرنے والے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے ہمارا آپ عطائے رسول کہتے ہیں سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کو۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان اول رجب کو اپنی خانقاہ میں چلے گئے تھے اور اپنے خانقاہ کے دروازے کو بند کر دیا، جو کھڑکیاں تھی آپ نے اس کو بھی بند کر دیا، اور آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے۔ آپ کے خانقاہ کے قریب جو لوگ بیٹھے رہتے تھے وہ صرف یہ سنتے تھے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور آپ نے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، آپ نے پرمیشن نہیں دی تھی کوئی اندر آئے اور مجھ کو دیکھے۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی انسان کسی کمرے میں بند ہو جائے، نہ وہاں اے سی ہو، نہ وہاں لائٹ ہو، نہ وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سوچ کے انسان کو ڈر لگتا ہے۔
انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کچھ وقت تک وہ اگر رہتا ہے تو اس کو ڈر لگنے لگتا ہے. یہاں تک کہ اگر انسان فلائٹ میں سفر کرتا ہے اور کنٹینیو وہ سفر کر رہا ایک فلائٹ میں بیٹھ کر 5 سے 6 گھنٹے، تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کو ڈر لگنے لگتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اب میں اتر جاؤں گا، اب میری فلائٹ لینڈنگ کرے گی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ مسلسل کسی بند جگہ میں رہتا ہے تو وہ آٹومیٹک وہ ڈر جاتا ہے. سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان اپنی خانقاہ میں چلے گئے اور آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں. 6 رجب کو دوپہر کے وقت اچانک آواز بند ہو گئی. جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، سب یہ سوچنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہوا ہے کہ کیوں آواز بند ہو گئی ہے، کیوں کوئی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی ہے. آپ کے چاہنے والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو. آپ کے مریدوں نے دروازہ کو توڑ دیا. جب دروازہ کو توڑا گیا تو دیکھا گیا کہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور روح آپ کے جسم سے جدا ہو چکی ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے. اور جیسے ہی آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین نے آپ کی پیشانی کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ رب العزت کی محبت میں اس کا وصال ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے.